يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انفال آیت نمبر 59 سے 66 تک پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحسبن، اور نہ گمان کریں، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہرگز نہ گمان کریں۔ یہ ہرگز کا لفظ کیوں آیا؟ آپ دیکھیں نون کے اوپر جو شد ہے وہ بھی بلو کلر سے اور ہرگز بھی بلو کلر سے، یعنی نون ثقیلہ جو بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی وجہ سے یہ مطلب، یہ مفہوم اس کے اندر پیدا ہوا۔ یحسبن، اور ہرگز نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سبقو، کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، سبق یسبقو، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ آجزا یعجزو، اعجازن ہوتا ہے عاجز کرنا، لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا، فعل امر، اور تیار کرو، لہم، ان کے لیے، اعد یعد، اعداد ہوتا ہے تیاری کرنا، اعد لہم، ان کے لیے یعنی ان کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں تیار کر لو، ماں، جتنی کے استطاعتم، استطاعت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے۔ رباط کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنوں میں آتا ہے، باب مفاعلہ سے یہ ہوتا ہے رابطہ یرابطو مرابطۃ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقابلے میں ہمیشگی کرنا اور ہمیشہ تیار رہنا۔ تو اور بھی مختلف معنوں میں قرآن میں ہم اس کو یہ لفظ پڑھتے رہیں گے۔ یہاں مطلب اس کا ہے خیل، گھوڑے کو کہتے ہیں، بندھے ہوئے گھوڑوں سے۔ اور یہ جو پیچھے تھا قوت، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ہے تیر، تیر تیار رکھو ان کے لیے۔ یہی دو چیزیں ہوتی تھیں اس وقت، تلوار کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کرنا یا تیر اندازی کرنا، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، تُرْہِبُونَ، تم ڈراتے ہو، ارہب یرہب، ارہابن ہوتا ہے ڈرانا، تم ڈراتے ہو، بھی، اس سے، یعنی یہ جو تمہاری تیاری ہے اس کے ذریعے تم ڈراتے ہو، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے دشمن کون تھے؟ اہل مکہ، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہری طور پہ نظر آتے تھے، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ وآخرین، اور کچھ دوسرے، من دونہم، ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے انہیں، یعنی منافقین، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے انہیں، اللہ کو پتا ہے وہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، بہت سے دشمن تو ہمارے ظاہری ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اپنی تیاری رکھو ان دشمنوں کے مقابلے میں بھی جن کا تمہیں پتہ ہے، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں بھی جو تم نہیں جانتے، اور ان کے اوپر تمہارا روب پڑے، تمہاری ہیبت بیٹھ جائے ان کے اوپر۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی بھی چیز سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف۔ کیسی یہ آیت ہے نا، انسان کو تسلی دینے والی، کیونکہ انسان ہے،
بشر ہے، اس کے اندر شوق بھی ہے، حرص بھی ہے، اس کے اندر پیسے کی محبت بھی بہت ہوتی ہے، پیسہ ہاتھوں سے نکالنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو یہاں اللہ نے بڑا کلیئر کٹ بتا دیا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں یوفا الیکم، پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف. وفا یوفی توفیتن، پورا پورا لوٹانا. وانتم لا تظلمون، اس حال میں کہ تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ ظالم نہیں ہے کہ تمہارا سارا مال تم اس کے راستے میں خرچ کر دو اور تمہیں کچھ نہ ملے، وہ پورا پورا واپس لوٹائے گا. وَإِن جَانَحُوا، اور اگر وہ جھکیں، کون؟ جو تمہارے دشمن ہیں. جانحا ہوتا ہے مائل ہونا، جانحا یجنحو جنوح، مائل ہونا. اور اگر وہ مائل ہوں للسلم، صلح کے لیے، فجنح، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہوں. فجنح، تو آپ بھی مائل ہو جائیں، آپ بھی جھکیں، لہا، اس کے لیے، یعنی صلح کے لیے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں، بھروسہ کریں، علی اللہ، اللہ پر. انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ، ہوا وہی ہے، السمیع العلیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا. وہیں یریدو، اور اگر وہ ارادہ کریں، ان، یہ کہ یخدعو کا، وہ دھوکہ دیں آپ کو. اور اگر ان کا ارادہ ہو آپ کو دھوکہ دینے کا، یعنی صلح تو تم نے کرنی ہی ہے، لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ وہ دھوکہ دے دیں گے، خدع یخدع خدع، دھوکہ دینا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ، کافی ہے تجھے اللہ. ہوا وہ، الذی، وہ ہے جس نے ایدک، قوت دی ہے آپ کو، تائید کی ہے آپ کی. ایدہ یؤید، تائید، قوت دینا. ایدہ کا، آپ کو قوت بخشی ہے، کس کے ساتھ؟ بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ. وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ. صحابہ آپ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی. وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے، انفق ينفق، انفاق خرچ کرنا، ما، جو کچھ بھی ہے، فی الارض، بیچ زمین کے، جمیعاً، سب کا سب، ما الفت، نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے. الف یؤلف، تالیف، الفت ڈالنا، محبت پیدا کرنا، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، الف، الفت ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان. انہو، بے شک وہ، عزیز، خوب غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ. اب دیکھیں یہی لفظ ہوتا ہے جسے ہم جب یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ یا کی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ کاف ہے، اس کا مطلب ہے تو. حسبک اللہ، کافی ہے تیرے لیے اللہ. اچھا، یہ چونکہ بڑی کامن سی آیت ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے حسبی اللہ، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے حسبنا اللہ، پتہ نہیں صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے. تو اب الحمدللہ اتنا 10 پارے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ حسبی اللہ کا کیا مطلب ہے، حسبک اللہ کا کیا مطلب ہے، اور حسبنا اللہ کا کیا مطلب ہے. نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ جو ڈفرنس آتا ہے تو یہ انشاءاللہ آگے آگے اور آپ پہ کلیئر ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے آپ کے لیے اللہ. ومن اتبعک، ومن، اور ان کے لیے بھی، اتبع، جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے اتباع کیا، جو پیچھے چلے، کا، آپ کی، جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. من المؤمنین، مومنوں میں سے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرز المؤمنین، آپ ابھاریے مومنوں کو. حرز ایک سواد کے ساتھ ہوتا ہے، حرز وہ حرص کے معنوں میں ہوتا ہے. یہ حرز شوق دلانا، حرز المؤمنین، حرز یحرز، تحریز ہوتا ہے شوق دلانا.
حرز المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے، انہیں شوق دلائیے، علی القتال، لڑائی پر، جہاد پر، ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، عشرون، 20، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، مئتین، مئتن ہوتا ہے 100، مئتین مثنیٰ 200 پر، وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، مئتن 100، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، غالبہ واحد مذکر غائب ہے، یغلبو سوری یہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی، غالبہ، تو اس سے مضارع ہے یغلبو، مضارع، یغلبو کا پھر جمع کا صیغہ یغلبونا، نون ڈراپ ہو گیا اس کا، یہ رہ گیا یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، الفن، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں، الآن، اب یہ والی آیت جو ہے نا، یہ ساتھ نہیں نازل ہوئی، کافی دیر کے بعد پھر نازل ہوئی ہے، چونکہ مفہوم کے مطابق اس کو یہیں پہ رکھنا تھا، اس کو یہاں رکھا گیا، لیکن یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، خفف اللہ، ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے، خفف یخفف، تخفیف ہوتا ہے ہلکا کر دینا، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے، عنکم، تم سے، یعنی وہ جو بوجھ ہے وہ تم سے ہلکا کر دیا، علمہ، اس نے جان لیا ہے، انا، بے شک، فیکم، تم میں، ضعفن، کچھ کمزوری ہے، فَإِن یکن، پس اگر ہوں، اب کیا ہوگا، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، مئتن، 100، صابرتن، صبر کرنے والے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، مئتین، 200 پر، پہلے کیا تھا، 20 جو ہیں اگر ہوں گے تم پہ، چلے وہ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہے، تو یہاں کے ہے اب کیا ہے کہ 100 اگر ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، الفن، 1000، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، الفین، 2000 پر، یعنی اب ڈبل ڈبل، 1000 مسلمان 2000 مسلمانوں کے لیے کافی ہوں گے، اور 100 200 کے لیے کافی ہوں گے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، 1000 کا لشکر تھا بدر میں، 70 مارے گئے تھے، 70 پکڑ لیے گئے تھے، باقی کے سارے تو بھاگ ہی گئے تھے نا، وہ جو بھاگ نکلے تھے ان سے کہا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ صحیح سلامت بچ نکلے ہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ واقعی بچ نکلے ہیں، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکیں گے، اب مسلمانوں کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار رکھو ان کے لیے، مقابلے کے لیے، اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت بھی اور بندھے ہوئے گھوڑے بھی، ایک واضح حکم ہے اب مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہر دور کے لیے، اب اس وقت چونکہ جنگ بدر کے بعد اب ان کی تحریک ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی جہاں تصادم شروع ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ تم لوگ اپنے وسائل کے مطابق جہاں تک ہو سکے جنگی صلاحیت تیار رکھو، اسلحہ، گھوڑے، تیر، جو چیز بھی ضرورت ہوتی ہے جہاد کے لیے وہ تیار رکھو، ویسے تو ایک مومن کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے، اللہ کی مدد پہ ہوتا ہے، لیکن توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنے لیے تیاری نہ کریں، یہاں تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہماری پی ایف بیس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پہلے تو اور بھی بہت ساری لکھی ہوئی تھی جس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کیوں ہٹا دی گئی ہیں، یہ ایک ابھی بھی لکھی ہوئی ہے کہ اپنی تیاری رکھو دشمنوں کے مقابلے میں جہاں تک ممکن ہے، جو وسائل ہیں تمہارے پاس وہ تیار رکھو، پھر اللہ کی مدد پہ پورا بھروسہ بھی رکھو، دفاعی صلاحیت تمہاری جو ہے حد الوسع اس پہ اضافہ کرتے رہو،
اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے تیاری کا۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ایٹمی قوت کے طور پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی، اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ قوت اور طاقت کی علامت ہے الحمدللہ، اور تمام عالم اسلام کی طرف سے پاکستان کے پاس یہ جو ایٹمی قوت ہے یہ ایک امانت بھی ہے، تو اس لیے اس کو ہمیشہ اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی تن من دھن کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی جس حد تک آج کل تو ظاہر ہے گھوڑے تو نہیں ضرورت ہے وقت کی، میزائل ٹیکنالوجی میں جتنا ہم آگے جا سکتے ہیں تو اس آیت کو سامنے رکھ کر وہ کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ ہے، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے ہو، تم ڈرا سکو ان کو، ان کے دلوں میں روب پیدا ہو جائے، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا۔ اب دیکھیں ان سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں جو اس دور میں سامنے کھل کر سامنے نہیں آتے تھے، اور آج کے دور میں بھی، آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی، اوپر سے لوگ کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارا دوست ہے کون دشمن ہے، لیکن اپنی اتنی تیاری رکھو کہ تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہو پوری دنیا کے اوپر، ہر شخص جو ہے وہ کامتا ہو مسلمانوں کے نام سے، اور ان کے اس جو ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی جدید ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء، اب یہاں جہاد بالمال کی بات ہو رہی، اور تم جو خرچ کرو کسی چیز سے اللہ کے راستے میں تو پورا پورا لٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اسلحہ خریدنا ہے، اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، جنگ کے لیے جو اخراجات ہیں، اس جنگی تیاری کے لیے پیسے بھی تو چاہیے نا، اس لیے اس کے ساتھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو کوئی جتنا اس سلسلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو وعدے کے مطابق پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو یہ ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو ہم خرچ کر دیتے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح جگہ پہ لگا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا بھی نہیں، تو فرمایا اپنا مال بچا بچا کے نہ رکھو، بلکہ اس کو آخرت کے لیے آخرت کے خزانے میں جمع کروا دو، اس بینک میں جمع کروا دو جہاں پہ بہت زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور بھی بہت سی مدات ہیں، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو مال کام آ جائے نا، وہ بہت ہی اہم جگہ ہے جہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صحیح معنوں میں جو بھی کوئی خرچ کرتا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بنے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کے لیے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ دشمن اگر خود صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ مخالف فریق اگر خود صلح پہ آمادہ نظر آتا ہے تو آپ بھی امن کی خاطر ان سے صلح کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی دبے ہوئے ہیں اور آپ ایک مطلب جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، ایسے موقع پہ صلح کی بات نہیں کی جا رہی۔ ایسے موقع پہ دشمن کی طاقت کو ختم کرنے کا حکم ہے، جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تو اس آیت سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بس جب بھی وہ کوئی صلح کی بات کرے تو فوراً صلح کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں ان کو نظر آئے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت صلح کر لینی چاہیے، تو اس وقت صلح کر لینی چاہیے، اور پھر فتوکل علی اللہ، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب صلح کرنے کے بعد پتہ نہیں انہوں نے ہمیں کوئی دھوکہ تو نہیں دے دیا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انہ هو السمیع العلیم۔ وہیں یریدوا ان یخدعوک، اور اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، یعنی ان کی سازشوں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا آپ کو خطرہ ہے، تو آپ فکر مند نہ ہوں، ان کی منفی چالوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اب اگر صلح کی ہے تو یقین کے ساتھ صلح کا جواب آپ بھی صلح سے دیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اللہ پہ۔
फ़इन्न हस्बकल्लाह, बेशक अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह के जो अल्फाज हैं कुरान में बहुत दफ़ा में मिलते हैं, बड़ी तसल्ली वाले, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है, अल्लाह ने आपके दर्जे बुलंद किए हैं, अल्लाह आपको ऐसा पढ़ाएगा। जैसे कुरान पढ़ने के बारे में एक ने कहा था सनुक़रिउका फ़ला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं हस्बकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। कहीं आपके दर्जे बुलंद करने की बात है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो ज़िक्र है कुरान में, ऐसी आयतों से हमें बहुत महसूस होता है कि वाक़ई अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था। तो यहाँ भी फरमाया फ़इन्न हस्बकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वल्लज़ी, वो ज़ात है, अय्यदका, जिसने आपको कुव्वत दी है, जिसने आपकी मदद की है, अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, अपनी मदद के साथ और मोमिनों के साथ। ठीक है, मोमिनों के साथ कैसे, यानी सहाबा के साथ। सहाबा ऐसे ऐसे जान कुर्बान करने वाले सहाबा अल्लाह ताला ने आपको दिए, ऐसे आपको दोस्त दिए, आप ऐसे जाननिसार साथी आपको अता किए कि आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। जब सुलह हुदैबिया का मौका था, उस वक्त मक्का से एक सफ़ीर आया और उसने आके देखा कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आप जब वुज़ू कर रहे होते हैं तो आपके वुज़ू के पानी का एक कतरा तक ज़मीन पे नहीं गिरने देते। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि आप वुज़ू करें तो आपका जो गिरता हुआ पानी है उसे अपने हाथों पे लेके अपने चेहरे पे मल ले, अपने जिस्म पे मल ले, तबर्रुक के तौर पे। तो उसने जाके बताया कि इस कौम को आप शिकस्त नहीं दे सकते, आप इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, जो अपने लीडर से इतनी मोहब्बत करती हो कि उनका वुज़ू का बचा हुआ पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते। तो आप सोचें कि कैसी मोहब्बत थी सहाबा की आपके लिए। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन साथियों के मुकाबले में हम देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों का तर्ज़ अमल, तो उनका हमें कुरान में क्या मिलता है, उन्होंने क्या कहा था, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, ऐ मूसा जा तू और तेरा रब दोनों लड़ो, इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो इसके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने क्या कहा, जब मकाम सफरा पे आपने एक मुशावरत की तो उस वक्त आपने उनसे राय पूछी, तो जो जो उन्होंने तकरीरें की तो उससे हमें पता चलता है इवन के हज़रत अबू बकर ने भी, हज़रत उमर ने भी और दूसरे सहाबा ने भी अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन आपका ध्यान था अंसार की तरफ। ये क्या कहते हैं, वो भी समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी तरफ इशारा है। तो हज़रत माज़, साद बिन मुआज़ ने फिर जब खड़े होके अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आपका इशारा अगर हमारी तरफ है, तो आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा हम आप पर ईमान ला चुके हैं, हम आपकी तस्दीक कर चुके हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल मान चुके हैं और आपसे समा और अताअत का पुख्ता अहद बांध चुके हैं। अब हमारे पास आपके हुक्म की तामील के अलावा कोई रास्ता नहीं। कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप अपनी सवारी समुंदर में भी डाल देंगे तो हम भी आपके पीछे अपनी सवारियां समुंदर में डाल देंगे। और अल्लाह की कसम, अगर आप हमें कहेंगे तो हम बरकुल गमात तक, जो एक यमन का एक शहर है, वहां तक जा पहुंचेंगे, चाहे इसमें हमारी ऊँटनियां लागर हो जाएं। हमको ये हरगिज नागवार नहीं है कि हाँ, कल आप हमें लेकर दुश्मन से टकराएं, हम जंग में साबित कदम रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जान सारी दिखाएंगे। और उम्मीद नहीं कि अल्लाह ताला आपको हमसे वो कुछ दिखा दे जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। तो आपके तमाम सहाबा ऐसे ही थे। तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं आगे, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ने उल्फत डाल दी उनके दिलों के दरमियान। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, अगर आप ज़मीनों आसमान में, ज़मीनों में जो कुछ भी है सारे का सारा भी खर्च कर डालते तो मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, आपके दिलों में वो मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। औस और ख़िज़रज की दुश्मनी तो एक मिसाल थी, इनके दरमियान साल हर साल तक जंगें जारी रहती थी। वो जो उन्होंने एक लिखा है मौलाना हाली ने, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, लबेजू कभी आने कहीं आने जाने पे झगड़ा, वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे दरिंदे जंगल में बेबाक जैसे, ये इन्हीं की दुश्मनियों के बारे में तो कहा है। तो अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत डाल दी।
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک، اور انہیں بھی جو آپ کے پیچھے چلے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، ابھاریے مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، لڑائی پر، جہاد کے لیے مومنوں کو رغبت دلائیے، ان کو شوق دلائیے۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200۔ اب یہ جو ہے نا لکھ لیں اپنے پاس تاکہ یاد رہے، پہلے اللہ نے کیا فرمایا، بعد میں کیا کہا۔ پہلے فرمایا کہ اگر 200 پر غالب آئیں گے، کتنے؟ اگر 20 ہوں گے۔ اب دیکھیں کچھ صحابہ ایسے تھے جو جنہیں کہا جاتا ہے نا السابقون الاولون، وہ مخلص صحابہ، جو مطلب شروع والے، جو جنہوں نے سختیاں برداشت کی تھیں، جنہوں نے مکہ کے اندر بھی بہت سخت حالات دیکھے تھے، اور انصار میں سے بھی جو ایسے لوگ تھے، ان کے بارے میں، ان کا ایمان جیسا تھا، ان کے بارے میں شاید یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں مفسرین میں 2 قسم کی آراء پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو کہا گیا نا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اگر ان میں سے 20 ہیں صبر کرنے والے، وہ 200 پہ غالب آئیں گے، پھر اگر اور انہی میں سے اگر 100 ہیں تو وہ 1000 پہ غالب آئیں گے کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی انہیں اپنے موقف کی سچائی کا یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو وہ شخص ہوتا ہے جسے اپنے نظریے اور موقف کی حقانیت پہ پختہ یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور حق کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایسے لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ ڈاماڈول ہیں، یا تو کسی وجہ سے لڑ رہے ہیں یا کسی کے حکم پر مجبور ہو کے لڑ رہے ہیں، تو ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب پھر یہ پہلے آیات نازل ہوئی، پھر اس کے بعد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی۔ یہ کمزوری کون سی ہے اور یہ کمزوری کیسے آئی، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک تو مہاجرین اور انصار میں سے ان صحابہ کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، جو مطلب سابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر تو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان کی تربیت بھی ابھی اس انداز میں نہیں ہوئی تھی، اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح جڑ بھی نہیں پکڑ پایا تھا، تو ان میں اور پچھلے مومنوں میں فرق تھا، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی مجموعی جو تعداد ہے، اس میں ایسے نئے لوگوں کا تناسب زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مثلا اگر پہلے 1000 لوگوں میں 50 نئے لوگ تھے، تو اب ان کی تعداد خاصی زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا اوسط کے اعتبار سے مسلمانوں کی صفوں میں پہلے کی نسبت اب کمزوری آ گئی تھی، یعنی نئے نئے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہو گئے تھے، اور جو السابقون الاولون ہیں وہ کم رہ گئے تھے۔ تو اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، ایک تو یہ رائے بھی ہے اس کی، اور ایک یہ بھی ہے کہ پہلے جو تھا اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو ریشو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے، یعنی تخفیف سے پہلے اللہ یہ چاہتا تھا کہ اگر تم میں مومن ہیں 100 تو وہ 1000 کے اوپر ان کو غلبہ پانا چاہیے، یعنی 1000 کے مقابلے میں اگر 100 بھی ہیں نا تو جہاد فرض ہو گیا۔ ایک یہ رائے ہے، اگر 100 ہیں یغلبوا الفا من الذین کفروا، مطلب یہ ہے کہ اب ان پہ جہاد فرض ہے 1000 کے مقابلے میں 100 لوگ اگر ہیں، اور اگر 200 کے مقابلے میں 20 ہیں، 20 صابرون یغلبوا مئتین، 200 کے مقابلے میں 20 بھی ہیں، تو وہ میدان جنگ میں ان کو آ جانا چاہیے، ان پہ جہاد فرض ہو گیا۔ لیکن جب مسلمانوں میں کمزوری آ گئی، اللہ نے ان میں ضعف دیکھا، تو اب کیا ہے، اب ڈبل اگر اپنے سے دگنی تعداد ہے تو تم پہ جہاد فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے کے مطابق کیا ہے، یہاں جہاد کی فرضیت کی بات ہے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیں جی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين